بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. کہ آج ہمارا تاریخ اسلام کا 794واں یعنی اندازہ لگائیے کہ 45 لیکچر ایک سال میں ہوتے ہیں تو 10 سال کے ہو گئے 450 لیکچر. اور اس طریقے سے اگر آپ حساب لگائیں تو شاید 13-14 سال سے سلسلہ چل رہا ہے. اور اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں نہ صرف شریعت کے بارے میں شریعت کے بارے میں آئینی قوانین کہتے ہیں. آپ کو تو معلوم ہے پرسنل لا جو ہے اس کے بارے میں جو آئینی قوانین کہا جاتا ہے وہ آئینی قوانین سے متعلق صرف اقلیتوں سے متعلق مسلمانوں سے متعلق ہے جس کے پرسنل لا کے دستور میں بھی گنجائش رکھی گئی. البتہ یہ اور بات ہے کہ وہ پرسنل لا کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کو کچھ اس میں جو یہ ہے ان کو متاثر کیا جائے. ایسے کوئی بات سکتے رہتے ہیں کیونکہ وہ پورے ملک کے لیے ایک ہی خاتم ہونا چاہیے پرسنل لا بھی ہونا چاہیے. ایسے بات حلقوں میں ایسی جدوجہد ہو رہی ہے. اور پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کسی ملک کا جو دستور ہوتا ہے وہ دستور پورے ملک کے لیے قانون بناتا ہے. البتہ ریاستوں کے لیے جو ہے وہ جو دستور ہوتا ہے پارلیمنٹ بناتی ہے. دستور آپ کے اسمبلی میں نہیں بنتا. یہاں سے اگر کوئی اپنا خیال ظاہر کرنا ہے ریزولوشن دینا بھیجنا ہوا پاس کرنا ہوا چیزیں لیکن دستور بنتا ہے پارلیمنٹ. اور قوانین بنتے ہیں پارلیمنٹ میں بھی بنتے ہیں اور اسمبلی میں بھی بنتے ہیں. تو دستور ہند میں پرسنل لا کی گارنٹی آپ کر سکتے ہیں اپنا پرسنل لا. تو ظاہر ہے پرسنل لا میں آئلی قوانین کہا جاتا ہے. آئلی قوانین کیا ہیں؟ آئلی قوانین وقف، آئلی قوانین دست شاملیت، آئلی قوانین وراثت، آئلی قوانین وصیت. یہ اس قسم کے جو قوانین ہیں ان کو آئلی قوانین کہا جاتا ہے. اور یہ آئلی قوانین اس وقت تک آپ کے سمجھ میں نہیں آتے. کالج کے اسٹوڈنٹس ہو جو اچھے اسکالرس ہو، میرا تجربہ تو بہت کچھ ہے اس معاملے میں کہ جو پی ایچ ڈیز ہیں ان کو بھی جو میں آئلی قوانین کے بارے میں معلوم نہیں کیونکہ وہ دنیا سے دینی تعلیم سے محروم رہے اور یہ پی ایچ ڈی ہو گئے ہیں لیکن ان کو دینی تعلیم کے بارے میں حاصل نہیں. تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو دو ہمارے سلسلے ہیں ایک تو تاریخ اسلام کے اور دوسرے شریعت انفارمیشن سروس کے یہ ہمارے لیے بڑے مفید ہوتے ہیں. لیکن یہ مفید جو ہوتے ہیں آپ کے لیے آپ سے زیادہ نوجوانوں کے لیے مفید ہیں. اور جب تک کہ آپ جدوجہد نہ کریں کہ نوجوان کو یہاں سے جوڑیں تو پھر وہ جو ہے سمجھیے مقصد پورا نہیں ہوتا. محافل کا مقصد تو نوجوانوں اور بچوں کو بھی تعلیم دینا ہے اور واقف آ رہا ہے کیونکہ ان کو اسکولوں میں اس کی تعلیم دی اور وہ واقف نہیں ہے. Back!
بات کا دھیان رکھیں کہ آپ اپنے ساتھیوں کو بھی لیتے ہیں. اس سے بڑھ کے کیا ہونا کہ یہاں کے بعض ہمارے حاضرین سامعین انہوں نے اتنی تک مہربانی کی کہ ویب سائٹ بنائی اور یہ ویب سائٹ سے ساری دنیا میں دیکھے جاتے ہیں آپ اور آپ کے ایکٹیویٹیز یہاں کے وہاں کی. اور اگر پرانے شہر میں ہو یا اسلام میں ہو اگر اس سے استفادہ کیا جائے تو بہت خاص بات رہے گی, بہت اچھی بات رہے گی اور ہمارے مقاصد میں ہم کو کامیابی ملے گی. تو یہ جو ہے آج کے مقرر ڈاکٹر عقیل ہاشم صاحب سے ہم خود بھی واقف ہیں. وہ صدر شعبہ اردو جامعہ اسلامیہ میں رہ چکے ہیں اور پھر ان کے جو کتابات ہیں اور ان کی جو تحریرات ہیں, ان کے جو تصانیف ہیں, یہ بہت ہی دلچسپی سے پڑھے جاتے ہیں. ہمارا نمایاں جگہ جاتی ہے, ہمارا نمایاں جگہ چھاپتے ہیں. تو بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے مقرر صاحبین جب کبھی کوئی عنوان تجویز کرتے ہیں تو اس کا پس منظر جو ہے حالات حاضرہ. اب یہ دیکھیے کہ عنوان کتنا اچھا ہے کہ آئین جوان مردہ ہم کوئی ہو بے باک. وجہ کیا ہے اس کی تعریف کیوں ہو رہی ہے؟ اس وجہ کے زمانے میں ہم کوئی ہو بے باکی ہے. علامہ اقبال کی شعر کا مثال ہے اللہ کے مدد کو آتی اس طریقے سے ہے. تو آئین جوان مردوں کا قانون آئین جوان دستور قانون ہے. آئین جوان مردان ہم کوئی ہو بے باکی. آپ کو تاریخ میں ایسے کئی واقعات ہیں جس میں ہم کوئی ہو بے باکی میں کبھی بھی پیچھے بزرگان دین وہ کوئی یعنی جو اصول کے پابند تھے, جو شریعت کو فالو کرتے تھے, شاید گمنام بھی تھے, لیکن وہ جو ہے اس پر ڈٹے رہتے تھے کہ بے باکی ہو اور ہم کوئی. تو میں آپ کو زیادہ اس مسئلے میں نہیں بولنا چاہتا کیونکہ آپ کا عنوان ہے وہ آپ سنیں گے. ان سے البتہ صرف اتنا کہوں گا کہ جو شریعت انفارمیشن کا جو عنوان ہے 25 کو ہے, یعنی کلی کو سے, اور اس کو مخاطب کر رہے ہیں مفتی سید الیاس ہاشمی ندوی. مفتی صاحب ہیں, ہم آخر میں سے بڑی تیاری سے آتے ہیں. وہ 685 کی نشست ہے غیر مسلموں سے تعلقات شریعت کی نظر شریعت. یہ سوالات اکثر اٹھتے ہیں کہ کیا حد ہونی چاہیے, کس قدر ملت ساری ہونی چاہیے, کس قدر دعائیں ہونی چاہیے, کس قدر ان سے تعاون ہونا چاہیے. تو یہ عنوان جو ہے آج کے حالات کے پیش نظر بہت اہم ہے, غیر مسلموں سے تعلقات شریعت کی. تو یہ ایسا عنوان نہیں ہے کہ جو آپ کے لیے کوئی اجنبیت رکھتا ہو. آپ کے خود کے بھی کئی لوگوں سے اڑوس پڑوس رشتے دار آفس میں دکان میں ہر جگہ غیر مسلموں سے تعلقات ہیں. کس قدر اہم عنوان ہے, آپ غور کیجیے. تو اس کو شرکت ضرور کریے. اور پھر محرم کا دور ہے, ہمیشہ سے ہی حضرت علی کی عظمت کے ہم قائل ہیں, لیکن اب کے جو ضیاءالدین نیت صاحب بار کرنے کے کابلہ صدر انہوں نے جو عنوان کیا ہے, آپ کو تعارف کی ضرورت نہیں ہے. جناب محمد ضیاءالدین نیت صاحب کی جو اقبال اکیڈمی کے نائب صدر تو کابلہ صدر بھی ہیں. تو بالکل اقبال جناسی کی 910 نشست کو 4 شعبے میں نہیں ختم تھا اور شاید 4 شعبے سے چھٹیاں بھی ہو گئی. تو یہ ہے معرفت علی, اور اس میں فکر اقبال میں علامہ اقبال نے حضرت علی کے بارے میں کیا کچھ کہا ہے اور کیا کچھ انہوں نے ان کے کارنامے, خصوصیات اور اسلام کے اصولوں کی پابندی اور اس کے لیے کیا کچھ ان کی قربانیاں ہیں اور بتانے کا وہ سب سامنے آئے. یعنی آپ کو سمجھیے کہ محرم کا دور ہے, آغاز ہو چکا ہے, اور وہ جو 6 محرم ہے اس تاریخ, تو انشاءاللہ اس کا اسلام بجائے اس کے کہ وہ جلوسوں میں اور اس میں آپ اپنا وقت نکالیں اور وہ البم نکالنے میں یہ بھی واضح ہو جائیے جو خصوصیات کارنامے میں بیان کیے ہیں. مجھے ضروری کہ وقت ہوئے کہ آپ اس محفل اقبال شناسی کی 980 نشست ہے, یعنی وہ 22 سال 23 سال سے چل رہا ہے اقبال کا سلسلہ. تو اس میں صرف خود لائق آئیے بلکہ متبرک ایام ہیں
اور آغاز ہے. آپ سب کو نیا سال مبارک. آغاز ہو چکا ہے محرم کا. لہٰذا آج کا دوسری محرم ہے. میں گزارش کرتا ہوں کہ آئندہ کے دو معافی کو بھی آپ ایسے معافی کے سلسلے میں شریک ہو، لیکن اگلے دو معافی کا جس کا میں نے ذکر کیا ہے ضرور شرکت کروں. میں آج کے مختلف سال دعوت دیتا ہوں. ذرا بات مت کرو، خاموش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم. وفي مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. بزرگوں، دوستوں، تاریخ اسلام کی یہ 700ویں نشست، اس کا کبھی محترم مولانا صاحب نے مفصل توجہ دلائی کہ پچھلے 12-14 سال سے یہ سلسلہ جو ہمارے پاس 3 ماہ کا تذکرہ ہوا، یعنی شریعت انفارمیشن، 2 شعبے کے دن یعنی 20 کے دن، اور پھر 4 شعبے کے دن اخبار شناسی، اور پھر آج ہفتے کا دن تاریخ اسلام. بزرگوں، دوستوں، تاریخ اسلام سے متعلق خصوصاً جیسا کہ کہا گیا کہ تاریخ یا تاریخ کا مطالعہ انسانیت کے وجود و زوال کی کہانی یا داستان، یا یوں کہیے کہ قوموں کے عروج و زوال کی ایک تفصیل مہیا کرتے ہیں. تاریخ دراصل ماضی کے واقعات، حادثات اور اس کی تفصیلات مہیا نہیں کرتی، بلکہ وہ تمام مناظر بھی دکھاتی ہے جو شاید اوراق ماضی میں کہیں کھو جاتے ہیں. لیکن جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں یا اس کے بارے میں سماعتوں میں کچھ چیزیں آتی ہیں تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ تاریخ کی حقیقت ہے. اور تاریخ میں جو واقعات یا قصے بیان کیے گئے ہیں ان میں حقیقت کتنی ہے اور اس میں گھروں گوئی کا معاملہ کیا ہے، یا ان پر کتنے ایسے تمیز پردے پڑے ہوئے ہیں کہ دن کو اٹھانا کہیں لازمی ہو جاتا ہے اور کہیں وہ پردے اٹھائے نہیں جا سکتے. دراصل کہا جاتا ہے کہ تاریخ، بعضوں نے یہ کہا کہ تاریخ گویا گھروں گوئی یا جھوٹ کا پرندہ ہے. تاریخ میں ایسے واقعات بھی درج کیے جاتے ہیں جن کی کوئی اصلیت نظر نہیں آتی، لیکن تاریخ حقیقت کا اظہار بھی کرتی ہے. تاریخ کھوج و تلاش کو، جستجو کو آپ تک پہنچاتی. یہ تاریخ ہی ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنے ماضی سے واقف ہوتے ہیں اور پھر اس ماضی کی روشنی میں اپنے حال کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنے حال کو درست ہی نہیں کرتے بلکہ
کا ایک دائرے عمل بھی ترتیب دے سکتے ہیں۔ تو تعلیم کو ایسے ہی بن سکتی ہے، تعلیم نظر بلکہ ہر شخص کی ایک تعلیم ہے، ہر قوم و ملت کی ایک تعلیم ہے۔ بلکہ یہاں تک کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو تذکرے فرمائے ہیں اخوان کے، وہ بھی تاریخی کا ایک واقعہ ہے، یا اللہ تعالیٰ نے جو قصے بیان کیے ہیں ان کو ایک مقام پر فرمایا کہ ھذا قصص الحق، یہ ایسے قصے ہیں جو حق ہیں، یعنی سچ ہے۔ لیکن آج کا عنوان جیسا کہ آپ نے شمار کیا، آئین جمع مردہ حق کوئی کو بے باک ہے۔ دراصل جیسا کہ ابھی محترم یزدانی صاحب نے اشارت کہا، میں اس کی وضاحت کر دوں کہ علامہ اقبال نے ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کا یہ شعر کہا ہے، اس کا اگر دوسرا مصرع آپ کے خدمت میں پڑھوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آئین جمع مردہ کیا ہوتا ہے، قانون اور دستور جمع مردہ کیا حیثیت رکھتا ہے، اور حق گوئی کو بے باکی کا آغاز کیسے ہوا، حق گوئی کو بے باکی کا مقام و مرتبہ کیا ہے، حق گوئی کسے کہتے ہیں، اس کا کیا چلن ہوگا، کیا وہ عام ہے یا خاص کے لیے مخصوص ہو گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اقبال کی زبان میں یہ ہے کہ آئین جمع مردہ حق کوئی کو بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی۔ اللہ کے وہ شعر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے شعر کے معنی شعر بغیر جانور نہیں، بلکہ اس کی قوت و جبروت، اس کی طاقت، اس کا غصہ اور اس کی جسارت اور دیدہ دلیری اور غیر معمولی اس کی بہادری کا تذکرہ کرنا مقصود۔ اسے ہم کہتے ہیں کہ شعر ہے، تو شعر کے معنی مرادی معنی ہے کہ وہ جانور نہیں ہے بلکہ اس کی بہادری سے مراد ہے۔ اب ایک دوسرا لفظ بھی اس کے اندر ملے گا، روبا۔ روبا کہتے ہیں لوڑی کو، جو چالاکی، مکاری، اپنی کینہ توزی، دھوکہ دہی سے اپنے شکار کو غلبے میں لا کر اس کا شکار کرتی ہے اور اس کو بہرحال اپنا مغلوب بنا دیتی ہے۔ جبکہ شیر کا عالم یہ ہوتا ہے جانور کا بھی کہ وہ اپنے شکار کو غفلت میں نہیں رکھتا، بلکہ وہ بڑی حکمت اور جسارت کے ساتھ اپنے شکار پر چپٹتا ہے۔ جبکہ مکاری اور دھوکہ دہی اور کسی طرح سے فریب دینا اس کی فطرت میں نہیں۔ علامہ اقبال نے دراصل دیکھا جائے تو یہ شعر اقبال شناسی کی نشست کے لیے تھا، لیکن تاریخ اسلام کے بارے میں جیسا کہ کہا گیا کہ آج ہمارے اطراف اپنا جو ماحول ہے اس میں حق گوئی کا مقام و مرتبہ کیا ہے، بلکہ اگر خود ہم اپنی زندگیوں پر غور کرتے ہیں تو اندازہ ہوگا کہ ہم حق سے دامن بچانے لگے، مسئلات کا شکار۔ ہماری اپنی زندگیوں میں بھی حق گوئی کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں، بلکہ ہم حق کو بس پوچھ چاہتے تھے، سچ بولنے پر آمادہ و تیار نہیں ہے، سچ بولنا اپنے آپ پر جبر کرنے کی مترادف ہو گئی، کیونکہ آج آتا ہے کہ حق بولنے والوں کو تو سلیب چڑھا دیا جاتا ہے، حق بولنے والے سلیب میں نظر آتے ہیں۔ معلوم کیا ہوا کہ حق کوئی بڑی اہم بات ہے، اور جیسا کہ ابھی میں نے کہا آپ سے کہ پروردگار عالم نے اور اپنے انبیاء ماسبق کو اللہ نے جو بھیجا دنیا میں اسی حق کی سربلندی کے لیے بھیجا۔ وہ حق کوئی کا ایک غیر
جو لڑائی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ ابتدا سے ازل سے ہی حق و باطل کی لڑائی ہے، ازل سے ہی یہ معاملہ چل رہا ہے۔ قرآن نے ابھی جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کی کہ قل جاء الحق، کہ حق آ گیا، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، کہ حق آ گیا اور باطل مٹنے کے لیے، اور باطل کو مٹنا ہی ہے وہ کون سا باطل؟ یعنی وہ جھوٹ، وہ دروغ، وہ فریب کاری جو انسانوں کے درمیان میں ہے، قوموں کے درمیان میں ہے۔ پروردگار عالم نے ازل ہی سے اس کا اعلان فرمایا کہ اے انسان، تجھے حق وہی کے لیے ہم نے پیدا کیا، اور حق کی شناخت، حق کی شناخت، حق کی پہچان وہی پیغمبروں کے ذریعے سے سامنے آئی کہ حق بہرحال حق ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھوں کہ سورج کے سامنے، سورج کی تماشا، سورج کی روشنی، سورج کی اعلیٰ درجے کی روشنی اور کرنوں کے سامنے اگر گہرے بادل آ جائیں تو کیا سورج چھپ گیا؟ نظروں سے تو چھپ گیا، لیکن کسی نہ کسی وقت وہ اپنی تماشا، وہ اپنی روشنی، وہ اپنی تابناکی یہ دل سے پار مار جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سچ پر، حق پر اگر لاکھ پردے ڈال دیے جائیں، ہزاروں پردے ڈال دیے جائیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ حق باطل کے سامنے جب کھڑا ہوگا تو باطل سرنگوں ہو جائے گا، جھک جائے گا، ملیا میٹ ہو جائے گا، فنا بلّہ ہو جائے گا، اور حقی کا بول والا، اور یہی حق کا بول والا آج انسانوں اور قوموں کے درمیان ایک توازن، ایک امتیاز اور ایک افتخار کی صورت سے سامنے کھڑا ہے۔ آئین، قانون، دستور اور وہ منشور، وہ جو زندگی گزارنے کے معاملے ایک قانون بنایا جاتا ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے عام طور پر، میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ ایک قانون بنا دیا گیا کہ سڑک پر چلنے کے لیے آپ کو بائیں جانب کا راستہ اختیار کرنا ہے، ایک قانون بن گیا، لیکن اگر آپ اس کی مخالفت میں بائیں جانب کی بجائے دائیں جانب چلنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً آپ کو نقصان ہوگا، اور اس کا نقصان آپ کا ذاتی نقصان بھی ہے، آپ کا جسمانی نقصان بھی ہے، آپ کی قومی حمیت کا بھی نقصان ہے، آپ کی ذاتی حمیت کا بھی نقصان ہے، اور پھر یہ مصلحت کی ذیل میں نہیں آ قانون اب اس نے حق وہی کی کیا منزل ہے اس پر غور کرنا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پستی اور بلندی کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے، ایک عظمت و افتخار سے دو چار کرنے کے لیے، حق کا نعرہ بلند کرنے کے لیے اپنے پیغمبروں کو بھیجوایا۔ تاریخ بڑی تفصیل ہے حق کی تاریخ تو روز ازل سے چلی ہے اور روز ابد تک چلے گی، لیکن اس کا اظہار وقفے سے ہر دور میں، ہر زمانے میں الگ الگ انداز سے سامنے آئے۔ میں تفصیلات میں گئے بغیر، کیونکہ عنوان تفصیل لیے ہوئے ہوتا ہے، وقت بڑا قلیل ہوتا ہے، کوشش اس بات کی جا سکتی ہے کہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات جانگزی ہو جائے کہ حق وہی کیا ہے، بے باکی کیا ہے، اور اس بے باکی اور وہی کا اظہار کب سے شروع ہوا، خصوصاً اسلام میں، اور آج کی دنیا تک یہ حق وہی کس انداز سے ہمارے تک پہنچی۔ میں آپ کو بتاؤں،
آدم علیہ السلام اور ان کے بعد کئی پیغمبر گزرے، لیکن ابو الانبیاء حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی حق کا نعرہ بلند کیا تھا، اس کے برعکس ہے، اس کے مقابل معلوم ہوا کہ اس جھوٹ کے مقابل، اس باطل حکومت کے مقابل میں جو نمرود کی صورت سے سامنے آیا، اور نمرود نے کہا تھا کہ میں خدا ہوں، میں وہ طاقت ہوں کہ جس کو چاہے زندگی دے دوں اور جس کو چاہے موت سے ہمکنار کر دوں، اور پروردگار جو الہ واحد ہے، پروردگار جو مالک الملک ہے، پروردگار جو قادر مطلق ہے، اس کی ہستی کا وہ انکار کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بالاعلان حق کا اعلان کیا اور کہہ دیا کہ تمہاری امت باطل ہے، جھوٹی ہے، عاجزی ہے، مصلحت اندیشی کے ساتھ چل رہی ہے۔ اب تفصیلات آپ کے سامنے آ جائیں کہ آدم ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں چھوڑ دیا، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ حق کا بول پڑا اور نمرود کو بھوکی کھانی پڑی۔ تفصیلات بہت ہے، اب آگے بڑھتے جائیں گے تو معلوم ہوا کہ ازل سے لے کر اب تک جو اعلان حق ہو رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کا بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور متقی بندے جو پیغمبر برحق تھے، انہوں نے بھی اسی کا اعلان کروایا ہے، لیکن صحیح معنی میں حق کوئی وہ بے باکی کا جو مزاج اور جو افتخار ملا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے آج تک ہمارے سامنے آیا اور قیامت تک بھی برقرار رہنے والا ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا انکار کرنا ایمان سے اپنے آپ کو دور کرنا یا کفر کے کود میں جا کر آپ کو اس کو بیٹھ کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی سرزمین کی تشریف فرما، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کوئی وہ بے باکی کا مزاج ہم کو نصیب ہوا، ہم کو پروردگار کی طرف سے جو انعام کی صورت سے ملا وہ کچھ اور نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور شریعت مبارکہ کی صورت سے ہم کو حق ہوئی اور بے باکی کا ایک انعام ملا۔ وہ کیسے؟ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرب میں اعلان نبوت نہیں فرمایا، جب آپ تشریف لائے، یعنی آپ کی میلاد مبارکہ ہوئی، یعنی پیدائش ہوئی، اور آپ آہستہ آہستہ اپنی زندگی کے ایام گزارنے لگے، تاریخ گواہ ہے کہ کوئی مرحلہ ایسا نہیں گزرا کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہر کوئی کے ساتھ اپنے آپ کو پروان چڑھا، اور تو اور یہ وہ ذات اقدس ہے کہ مشرکین کفار، مشرکین عرب اور خصوصاً قریش اور اہل مکہ لوگ آپ کی صداقت پر ایمان لانے کی بجائے ایمان نہ لاتے ہوئے بھی صادق اور دین کہا کرتے تھے۔ صادق کون؟ سچ بولنے والا۔ سچ بولنے والا کون؟ حق بولنے والا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس حق کا ایک غیر معمولی مظاہرہ کرنے والی شخصیت۔ اب جن کو صادق و امین کہا جا رہا تھا، جن کے کردار کی عظمت کی گواہی دی جاتی، آخری کیا بات ہو گئی کہ ایک اعلان نبوت کے ساتھ ہی وہ ساری کیفیتیں یکسر بدل گئی۔ آپ نے پروردگار حکم کے موجب جب وحی کا نزول ہوا اور اعلان نبوت کا آپ کو حکم دیا گیا
آپ نے فاران کی چوٹی سے یہ اعلان فرمایا کہ میں نبی آخر الزمان کی حیثیت سے مبعوث کیا گیا، میں رسول آخر رحمت للعالمین کی صورت میں آپ کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی آخر الزمان اور رسول برحق کی صورت سے تمام کائنات کے لیے، عالم انسانیت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس کے لیے جب ہوا اللہ تعالیٰ کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ کہا ہے قرآن میں تفصیل میں ہے یہ بات کہ پہلے اپنے اقارب عزیز و اقارب میں اس دین کا اعلان کریں، تو آپ نے صفا اور قوم صفا و مروا کے قریب تمام اہل قریش کو جمع کیا، جن میں ابو لہب بھی ہے، ابو جہل بھی ہے، عتبہ بھی ہے، مغیرہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، سبھی لوگ موجود ہیں کفار مشرکین۔ پھر آپ نے اس وقت اعلان فرمایا کہ میں تم کو ایک ایسے دین سے متعارف کرتا رہا ہوں جو حق کی طرف تم کو لے جاتا ہے، سچائی کی طرف تم کو لے جاتا ہے، ایمان سے تم کو دو چار کرتا ہے، الہ واحد کی پرستش کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور میں اس کا فرستادہ ہوں اور میں اس کا نبی رسول ہوں۔ جب آپ نے تقریر فرمائی تو ابو لہب نے عجیب انداز سے اس کا دل بن کے ہنستے ہوئے ایک لحاظ سے نعوذ باللہ من ذلک آپ کی احانت کرتے ہوئے کہا کہ اے محمد اے بھتیجے، صرف اتنی بات کہنے کے لیے ہم کو اتنی دور بلا لیا؟ آپ نے کہا کہ یہ حق ہے، اس حق کوئی کے لیے میں تم کو آمادہ کر رہا ہوں، بلا رہا ہوں۔ تو معلوم کیا ہوا، باطل کے سامنے حق گوئی کا جو مظاہرہ ہو رہا ہے وہ سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا، اور پھر جیسے یہ اعلان ہوا سب لوگ وہاں سے نکل گئے اور آپ پناہ لے گئے۔ لیکن تاریخ کو بتاتی ہے کہ ایک نئی گلزار جملے سے لڑکے نے بڑھ کر کہا کہ اے محمد، اے میرے بھائی، میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کون تھے؟ یہ وہی طے کرے جہاں مستعد کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذات اقدس سے جو ابھی صدر سے رہ چکے۔ تاریخی اعتبار سے میں بتاؤں آپ کو کہ اسلام میں اس میں داخل ہونے والوں میں سب سے پہلے عورتوں میں حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہمارے کے بعد کہا کہ وہ ناموس اکبر جو پچھلے انبیاء پر آیا کرتا تھا وہی ناموس آپ پر بھی نازل ہوا ہے، اور یہ پروردگار کا کلام لے کر پہنچا ہے، اور آپ نبی برحق ہیں، اور آخری نبی کی صورت سے آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہ غفار نوفل نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا۔ ابو بکر صدیق بھی ان کے پاس پہنچتے ہیں کہ برخا مجھے یہ بتا کہ یہ محمد بن عبداللہ جو نئے دین کا اعلان کر رہے ہیں، آخر اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس میں حقیقت کیا ہے؟ اس میں حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ اس میں جھوٹ کیا ہے؟ اس میں سچ کیا ہے؟ اور خالد لوگوں نے بہت تفصیل کے ساتھ کہا کہ اے ابو بکر سنو کہ یہ وہی ناموس اکبر ہے جو پچھلے پیغمبروں کے پاس آیا، یہودیوں کے پاس جیسے کہ مشہور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی یہ وہی لے کر آیا، عیسیٰ کے پاس بھی حق کا پیغام آیا کرتا تھا، اور دیگر انبیاء کے پاس بھی آیا کرتا تھا۔ وہی جبرائیل کی صورت سے ایک فرشتہ ہے پروردگار کی طرف سے محمد بن عبداللہ کے پاس آیا ہے، اور یہ حق ہے۔ دیکھیے حق ہے، میں حق کی طرف اشارہ کرتا ہوں، وہ حق جو سچ کہتا ہے، جو سورج کی طرح روشن ہے، تابناک ہے، اور ایک غیر معرفت کا اظہار ہے۔ ابو بکر صدیق بڑے غور سے سماعت کیا اور کہا کہ میرا بھی دل گواہی کرتا ہے کہ یقیناً محمد بن عبداللہ سچ کہتے ہیں، حق کہتے ہیں، اور میں
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان یہ حق کا اظہار، یہ حق کا آغاز. اور ابو طالب جو آپ کے چچا ہے، ہمیں محترم ہے چچا، ایک دن ایسا غور سے آپ نے دیکھا کہ محمد بن عبداللہ اور خود ان کے بیٹے علی بن ابی طالب ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوئے کچھ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جو سمجھ میں آنے کے قابل نہیں. جب وہ دراصل نماز پڑھ رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی دونوں نماز پڑھ رہے. جب وہ نماز ختم ہوئی تو ابو طالب نے رکھ کہا کہ اے محمد یہ میرے بھتیجے اور اے علی یہ تم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا محترم اللہ تعالیٰ نے مجھے جیسا کہ میں نے اعلان کیا ایک نئے دین اور نئے اعلان کے ساتھ پروردگار نے دین اسلام کا اعلان کروانے کے لیے مجھے محفوظ کیا ہے. میں اس کے بتائے ہوئے طریق پر اس کی عبادت کر رہا ہوں. حضرت ابو طالب نے غور سے کہا، غور سے دیکھا اور کہا کہ خیر تم جو کچھ کر رہے ہو اس کا معاملہ تو کچھ اور معلوم ہوگا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تم تو معبودان باطل جو اطراف کعبے کے جو کچھ ہیں خاندانی ہیں، قومیانی انداز کے ہیں، ہمارے تمام بزرگوں کی جو پرستش کرنے کا موقع و مانند ہے اس کا تم انکار کر رہے ہو اور ایک خدا واحد کی طرف اشارہ کر رہے ہو. وہ خاموشی سے وہاں سے چلے گئے. تو معلوم کیا ہوا کہ حق کا اظہار آہستہ آہستہ ہو رہا ہے. اور پھر وہ وقت بھی آیا، یہ اظہار کے وہ واقعات ہیں جو انبیاء سبق کے ساتھ ساتھ اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں چل رہے ہیں. اور آپ نے اسی کی تعلیم دی صحابہ کرام، اسی کا اسی کی تربیت دی کہ چاہے کوئی مرحلہ آئے زندگی کا جاننے کا عادت کیوں نہ ہو، لیکن تم حق سے اعراض مت کرو، حق سے گریز نہ کرو، حق سے منہ نہ کرو، حق کا اظہار برقرار کرو، بے شک کرو اور غیر معمولی جرأت اور جسارت کے ساتھ کرو، کیونکہ حق بہرحال حق. قرآن کی آیت وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّهُ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوقًا کہ بے شک حق آ گیا، اب حق آ گیا، اب حق کی کیا کیا صورتیں سامنے آ رہی ہیں اس کا اظہار آپ نے کیا. تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آئین جمع بندہ حق کوئی وہ بے باکی جو کہا گیا ایک منصور آیا سمجھ، ایک دستور آیا سمجھ. وہ کون سا دستور ہے؟ معلوم ہے کہ قرآن کریم. قرآن کریم انسانیت کے لیے آخری قیامت کے ثبوت کے جانے تک ایک شریعت طاہرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دستور، آپ کی شریعت وہ ایک ایسا اعلان، ایک ایسا آئین ہے کہ جس کے ذریعے سے انسانیت کو فلاح و بہبود ہی نہیں اس کی نجات کا ذریعہ بننے والی بات ہے. قرآن سے کیونکہ اقبال نے کہا کہ قرآن سے ممکن نہیں خراب کہ تو قرآن سے کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب. قرآن کتاب کیونکہ میں نے قرآن کا لفظ استعمال کیا. اقبال نے کتاب سے مراد یہی قرآن ہے. اور پھر اقبال ہی نے وہاں پر کہہ دیا کہ قرآن میں وہ معتصم ہے مرد مسلمان، اللہ کرے کچھ کو عطا زندگی کردار. اور پھر فارسی میں کہا کیا کر کوئی خواہی مسلمان سے اس طرح، گر تمہیں خواہی مسلمان سے اس طرح نیست ممکن جز کا قرآن سے اس طرح. تم کو اگر مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہنا ہے تو تمہارے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تم اس شریعت اس قرآن عظیم کے اپنے آپ کو دور کر کے. قرآن کیا ہے؟
آئی ہے، ایک دستور، ایک منشور ہے، اس کے لیے ہے، انسانوں کے لیے ہے، آدمیوں کے لیے ہے، رہتی دنیا کے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں سے پہلے تمام انسانیت کے لیے ہے۔ جب انسانیت کے ساتھ جب ہم مسلمان کہلاتے ہیں تو ہم پر لازم ہوتا ہے کہ اس کی پابندی ہی میں اپنی زندگی کو گزاریں۔ یہی ہمارا وطیرہ اور یہی ہمارا سب سے فرض بنتا ہے کہ اس آیت کی پابندی میں اپنی زندگی کو گزاریں۔ یہی دستور آئین جمع کرنا۔ اب دیکھیں جمع کرنا کا ایک لفظ، اب دیکھیں جمع کرنا مرد، دیکھیں اس میں خواتین بھی آ جاتی ہیں، مرد میں آپ بڑے کتاب مرد و عورت کو الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنس کو الگ بنائی ہے، لیکن اس میں جو حوصلہ، اس میں جو عظمت، اس میں جو جرأت، اس میں جو جسارت دیا ہے، کبھی کبھی آپ نے غور کیا ہوگا کہ عورتوں کے ذریعے سے بھی وہ جسارت، وہ جرأت سامنے آ جاتی ہے کہ جب مرد بھی بات اپنے آپ کو ہے اللہ علی سمجھنے لگتے ہیں، وہ جسارت کے ساتھ آتی ہے تو مردانگی وہ سامنے آتی ہے، تو معلوم مردانگی وہ دراصل آئین جمع کرنا مردوں کی کیفیات کے ساتھ، یعنی وہ قوت و جسارت و محبت کے ساتھ، وہی سارے جرأت آئین جمع کرنا۔ کیا ہے قانون؟ جمع مردوں کا قانون، وہ دستور کیا ہے؟ تو صرف اور صرف ہمارے پاس اقبال کی زبان میں ہو یا مسلمانوں کی زبان میں ہو تو پھر معلوم ہوا کہ انسانیت کے سامنے جو دستور الہی ہے وہی قرآن حکیم، اور اس کے لانے والے داعی اسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج کے دن ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا، وہ دستور مکمل ہے، ادھورا نہیں ہے، اس کے اندر کسی قسم کی رفنا اندازی، کسی قسم میں حذف و ترتیب، اس میں کسی قسم کا بس و بیش، اس میں کسی قسم سے اپنے آپ کو ہٹانا یا بڑھانا، اس طرح کا کوئی ہمارے لیے نہ زیبا ہے، بلکہ ہمارے لیے یہ نہایت ہی احترام ہی نہیں بلکہ کفر کے درجے میں تک پہنچانے والی بات ہے، کیونکہ اللہ کے کلام میں تحریف، اللہ کے کلام میں حذف، اللہ کے کلام میں ترتیب، آپ اور ہم کس کی قوت ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لا یمسہ الا المطہرون کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو طہارت کے بعد بغیر طہارت لگاؤ، اور یہ بھی کہا انا نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے یہ ذکر نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ کے کلام میں، اللہ کے قرآن میں ہم اور آپ حسب و ترتیب کرنے کی جرأت و جسارت کرتے ہیں، جیسا کہ ابھی محترم یزدانی صاحب نے کہا کہ آئینی مسائل کے لیے گھریلو مسائل، زندگی کی اونچ نیچ، نشیب و فراز، ہمارے اپنی زندگیوں کے معاملات، وصیت کے معاملات، جائیداد کے معاملات، کسی کو جو ہے شادی و بیاہ کے معاملات، رشتہ داریوں کے معاملات، تعلقات کے معاملات، بزرگوں کے بڑے اور چھوٹے اپنے آپ کو الگ و قاعدے، آداب معاشرت ہوں کہ آداب کام و دعوت ہوں، ہر قسم کی چیز جو کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لا حکم ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ اس کتاب میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خشک کو تر سے تعلق رکھتی ہے، خشک یعنی زمین سے، تر یعنی بغیر پانی سے، یعنی ایسی کوئی چیز کے بارے میں پروردگار نے اپنے کلام میں اس کا اظہار نہیں فرمایا۔ اب پھر ہم پچھلی قوموں میں بھی یہ عادت نہیں ہے، جیسے کہ صحائف آسمانیہ ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحائف ابراہیمیہ ہیں یا مقالات سلیمانیہ ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان پر نازل ہونے والی کتابوں
میں یہ حوصلہ نہیں کہ اس کو بدلنے کی کوشش کی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ جب پروردگار اس کی عبادت کرنے کا وعدہ فرماتا ہے، اعلان فرماتا ہے، تو پھر کس کی قیمت و جسارت اور کس محبت و جسارت ہوگی کہ وہ قرآن کے اندر اپنی عقل کو کروائے یا اپنی فکر کو اپنی طرف اس کو حمایت کرے۔ یہ آئین جمع مرتن ہے، اس کے ساتھ یہی اس کی پابندی کرنے والے حق گوئی پر مائل ہوتا ہے۔ یہ حق گوئی کیا حق گوئی ہے؟ یہی تو آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل مبارک سے، اپنے سنت مبارکہ سے، اپنے معجزات کے ذریعے سے، اپنے تمام احتیاط کے ذریعے سے، کیا وہ وقت آپ کو یاد نہیں ہے کہ جب قریش کے بڑے بڑے سردار حضرت ابو طالب کے یہاں پہنچے اور کہا کہ ابو طالب، آپ جن کے مربی ہیں، آپ جن کے سرپرست ہیں، آپ جن کے جو ہے غیر معمولی آپ کے جو بھتیجے ہیں، محمد بن عبداللہ اپنے آپ کو رسول برحق سمجھتے ہیں، آخری پیغمبر، اور ان کے ساتھ شریعت کی کتاب بھی، ایک قانون کی کتاب بھی اپنے ساتھ لانے کے لیے اعلان فرماتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر ان کی یہی روش، اگر ان کا یہی طریقہ، ان کا یہی انداز اگر جاری و ساری رہے تو یقین مانیے کہ سارا عرب ان کی مخالفت کرے گا۔ اور پھر اگر یہ مخالفت سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو ہٹانا چاہتے ہیں، تو پھر ہم آپ کے سامنے یہ تجاویز کرتے ہیں کہ اگر وہ اس ملک کے یا عرب کے بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم ان کو بادشاہ دے دیں اور ان کو اپنا سردار مقرر کرنے یا ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ان کا خیال ہے کہ عرب کی کسی سیاسی سے شادی اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ یا پھر وہ عرب کی دولت مند ترین انسان بننا چاہتے ہیں تو ہم وہ بھی فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ آگاہ باخبر کر دیجیے کہ یہ بات آگے چلنے والی نہیں ہے۔ وہ اپنے نبوت کا جو اعلان فرما رہے ہیں اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ حضرت ابو طالب نے بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ سماعت فرمایا۔ پھر آپ نے کہا کہ میں اپنے بھتیجے سے اس بارے میں اور پھر وہ وقت اس سرداران قریش جب واپس چلے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچائے محترم نے ان کو بلایا، کہا کہ اے بھتیجے، ابھی سرداران قریش تمہاری شکایت یہ کرتے تھے، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں فراہم کر سکتے ہیں اگر تمہارا ارادہ ہے۔ تو یہ نیا دین کیا ہے کہ جو ہمارے معبود ہیں ہم ان کی پرستش صدیوں سے کرتے آئے ہیں، ہماری قوم اسی کی پرستش کرتی ہے، ان کو الہ مانتی ہے، ان کو اپنا خدا مانتی ہے، اور پھر تم ایک اندھے کے خدا کی طرف کیسے اشارے کر رہے ہو؟ کیا دین ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کوئی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ یہ آپ کو ہی ہوتی ہے، اسی کا درس، اسی کی تعلیم، اسی کی تربیت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو دیا۔ آپ فرمایا، اے محترم، آپ کا کہنا بجا درست کہ ان سرداران قریش نے میری آگوئی کو سمجھا نہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قدرت کاملہ سے وہ واقف نہیں رکھتے، اس لیے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں گا کہ بخدا اگر میرے ایک ہاتھ میں صورت اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے تب بھی میں اس دین کے اعلان اور اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو مجبور رکھوں گا اور اس سے اعراض نہیں کروں گا، اس سے کبھی اپنے آپ کو دور نہیں کروں گا۔ حضرت ابو طالب نے آپ کا عزم دیکھا، آپ کا ارادہ دیکھا، آپ کی کیفیت کو ملاحظہ فرمایا اور آپ کے اس کوئی کے انداز کو آپ نے محسوس کیا تو فوری کہا کہ اے بھتیجے، تم چاہو تو چاہو کرو، بخدا آج کے بعد ابو طالب اپنی زندگی بھر کسی کی
तुम्हारी तरफ किसी की कुछ दवाई को बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहरहाल हर लिहाज से बर्दाश्त। हज़रत अबू तालिब का कहना वो अपनी जगह मुसलमान, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो गोई का अंदाज था, अभी सहाबा किराम का मामला भी सामने आने वाला है। ये आपको एक ही तरबियत का अंदाज है। ये सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ना आप मुताला कीजिए तो मालूम होगा कि हम वही के जो अंदाज हमको सिखाए गए हैं, हमारी रूह में, हमारे जिस्म में जो पैबर्स किए गए हैं, हमारी ईमानी हरारत में जिसका जुज़ शामिल कर दिया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ सदका है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वरना हम कोई किसको आज मसलियत के दौर में हम हर तरह पर मसलियत से काम करते हैं। हम अपने भाई से बात करते हैं, हम अपने घर में बात करते हैं, अपने अहल-ए-याल में बात करते हैं, तो मसलियत का पेश करते हैं। हमेशा इस बात का ख्याल रखते हैं कि हर कोई का वो जो अंदाज होना चाहिए वो ना किसी तरह मजरूह हो, ना किसी तरह कमजोर हो और अपनी बात की पूरी हो जाए। क्या यही अब कोई है? ये मसलहत होश, ये मसलहत और ये बातिल के करीब जाने वाली कैफियत। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे करते हैं। ये इब्तिदाई दौर है, अभी 25-30 मुसलमान हो गए। आपको वाक़या भी रहने कि हज़रत उमर का मुसलमान होना किसको बयान नहीं है। सभी जानते हैं कि हज़रत उमर में कैसे इस्लाम आया। हज़रत उमर का मामला ये था कि अक्सर आप रातों में घूमते थे, आपकी तबीयत में बड़ी शिद्दत थी। हद ये है कि हज़रत ज़ीज़ा नामी एक बानी थी जो अबू जहल के किसी खानदान की मुलाजिमा थी। बानी जिसे कहते हैं, खनीज कहते हैं, लौकी जिसे कहते हैं आम तौर पर, वो भी ईमान में आई थी सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने भी ऐलान कर दिया था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, रसूल अकरम पर और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। आपको एक बात और बता दूं, याद आ गई। हर कोई के मामले में हम देखते हैं कि जितने जो अहले दौलत है, इन्हें दौलतमंद जो लोग होते हैं वो हर कोई में हमेशा पसोपेश करते हैं, लेकिन जो कमजोर होता है, नादान होता है, उसके अंदर जज्बे उल्फियत होता है, वो आपको बोलने में हर कोई कभी अपने आप को पीछे नहीं रखता। वो इस बात पर तैयार करता है चाहे मेरी जान भी न चली जाए मगर मैं तो आपको करूँ। वही मामला था, बिलाल भी मुसलमान हो गए, सुमैया भी मुसलमान हो गए और ज़ीज़ा भी मुसलमान हो गए। हज़रत ज़ीज़ा के बारे में मशहूर है कि नज़दीक अबू जहल मारता था, बल्कि हज़रत उमर जब गुजरते तो अबू जहल कहता था कि ज़ीज़ा को कोड़े लगाओ ताकि वो इस नए दीन से हट जाए और अपने जो कदीम माबूद थे उनका इनकार न करे बल्कि उनकी तारीफ करे, उनकी परवरिश करे। तो तारीख बताती है कि हज़रत उमर उस पर इस कदर चाबुक बरसाते थे कि थक जाते थे, मारते मारते थक जाते थे। लेकिन उस खातून का आलम ये है, हक कोई का आलम ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह। और इधर बिलाल के बारे में भी हम याद रखते हैं कि उमैया बिन खलफ उसका मालिक था। वो रेत गरम रेत पर आपको नंगा बिठा देता था और उस पर गरम पत्थर जरा गौर तो कीजिए। तारीख हमको ये हक़ाइक़ से भी दो चार करती है, यही आपके मज़ाहिर हमको बताती है। लेकिन बिलाल की ज़बान से क्या निकलता था? अहद अहद अहद, यानी वो एक यही वो ज़माना है
جب دار ارقم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، عمر اس طرح ہنگامہ خیز زندگی گزارتے ہیں اور اس چیز کو برداشت نہیں کرتے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا اعلان ہوتا رہے، لوگ آگے بڑھتے رہے، مسلمان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک دن آپ نے سوچا یہ بات سمجھنے والے کے لیے معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس کو جڑ پیڑ سے ختم کر دینا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے۔ اوروں کو مارنا پیٹنا، ان کو تکلیف دینا کیا حاصل؟ اصل جہاں سے یہ جو منبع محور مرکز ہے، اس مرکز ہی کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ چھلاٹ میں تلوار بھی کر پائے اور بڑے جوش و غضب میں چلے جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک سارے رسول جو مسلمان ہو چکے تھے، نعیم بن حام کا نام، نعیم بن حام، وہ ملے، انہوں نے کہا کہ ابن خطاب کہاں چلے؟ تلوار ہاتھ میں ہے، بڑے جوش و غضب میں جا رہے ہو؟ تو کہا آج میں محمد بن عبداللہ کا معاملہ ہی ختم کر دوں گا۔ یہ دین اسلام کا اعلان ہو رہا ہے، یہ حق کا اعلان ہو رہا ہے، یہ ہمارے معاملہ نے ہمارے معبود کو جو پرستش کرتے ہیں اس کی، اس سے انکار کروایا جا رہا ہے۔ تو کہا پہلے محمد تک جانے سے پہلے ذرا اپنے گھر کی خبر لو۔ کہا کون؟ کیا؟ کہا تمہاری جو بہن ہے فاطمہ، وہ مسلمان ہو چکی ہے، وہ محمد بن عبداللہ پر ایمان لا چکی ہے، وہ ہر طرح سے اپنے آپ کو ان کو پیرو بنائے ہوئے رکھی ہوئی ہے۔ اچھا میری بہن اور وہ مسلمان ہو گئی؟ غصہ ادھر کا ادھر پڑ رہا، ابھی غصہ تو اپنی جگہ ہے۔ آپ پہنچے تو معلوم ہوا یہاں ادھر اطلاع ہو گئی کہ حضرت عمر ہاتھ میں تلوار لیے آ رہے ہیں۔ پہنچانے والے خبر کو رسول نے پہنچا دیا اور آپ نے فوری دروازہ بند کر دیا۔ بیوی حضرت فاطمہ کو کی بہن جب دروازہ بند دیکھا تو حضرت عمر نے کہا یہ کیا معاملہ، دروازہ بند ہے؟ کھٹ کرنے لگے دوست سے، کہا کہ کھولو دروازہ، میں عمر ہوں۔ تو کہا کہ دروازہ نہیں کھلے گا۔ آپ نے کہا کہ کھولو، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ دروازہ، آپ نے کہا کہ میں دروازے پر پہنچا تو مجھے اندازہ ہوا کہ تم لوگ کچھ ایسی کتاب، ایسی آوازیں پڑھ رہے، ایسی آوازوں سے وہ چیز پڑھ رہے تھے جو ہماری سماعتوں میں آئی بھی تھی۔ آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں کہ ایک رات حضرت عمر کعبۃ اللہ کی طرف جا رہے تھے۔ کعبۃ اللہ اس زمانے میں بھی موجود تھا، لوگ طواف کرتے تھے، بتان کئی بت تھے، لات منات اللہ سبھی تھے، لیکن بت کے کعبے کا طواف بھی ہوتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز رات میں نماز پڑھ رہے تھے اور شاید سورہ طٰہٰ کی آیتیں آپ پڑھ رہے تھے یا کوئی اور سورہ شاید آپ تلاوت کرنا رہے تھے کہ حضرت عمر کے کانوں میں وہ آواز آئی۔ آپ نے کہا کہ یہ کہتے کا کلام ہے، اس سے ایک طرح کی منصیت کانوں کو تھی اور وہی آوازیں حضرت فاطمہ کے گھر سے بھی آ رہی تھی۔ تو آپ نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ پہلے انہوں نے کہا کہ تم محمد پر ایمان لائے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو بڑے اس دین سے منافق کو بتاؤ چھوڑ دو۔ آپ نے کہا کہ ہماری تم جان دے دو لیکن ہم اس دین سے بھی ادھر آ گئے۔ تو آپ نے اپنے بہن کو میٹھا کو زوردار سے لوٹانا اور پھر کہا کہ اچھا یہ بتاؤ تم پڑھ کیا رہے تھے وہ تو بتاؤ۔ تو بی بی فاطمہ نے کہا، حضرت فاطمہ نے کہا کہ ہم جو کلام پڑھ رہے تھے اس کو تم ہاتھ نہیں لگا سکتے کیونکہ تم نجس ناپاک ہیں، اور یہ اللہ کے رسول نے خدا کا کلام ہم تک پہنچایا ہے، ہم اس کو پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ ہاں میں نجس ہوں، تو مجھے کیا کرنا پڑے گا کہ میں ایک کلام پڑھوں جو تمہارے سامنے رکھا ہوا ہے؟ تو کیا پہلے غسل کر، پہلے تم نہا
جب کوئی شخص غصے میں ہوتا ہے، جب تیش میں ہوتا ہے، جب بکھرا ہوا ہوتا ہے، خواہ کسی معاملے میں ہو، تو کچھ احباب ایسے بھی ہوتے ہیں، اس کے چاہنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں، فوری ایک پانی کا گلاس پہنچا اچھا پانی نہیں، پانی نہیں، ذرا پی لیجیے، ذرا پانی پی لیجیے۔ پانی پینے سے ایک تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے جسمانی طور پر بھی، اور قلب بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، جسم کا دماغ کی کیفیت بھی ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اور اگر پانی پینے سے یہ حالت ہوتی ہے تو نہانے سے کیا ہوگا؟ وہ جو حضرت عمر پر تھا، نہانے سے آگا ظاہر ہو، اور پھر پروردگار عالم کا کلام کے سامنے سنایا گیا، تو پھر اس کا اثر اس قدر غیر معمولی آپ کی دل پر ہوا کہ آپ بے اختیار ہو گئے، کہا کہ اب مجھے محمد کے پاس لے چلو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائرہ ارقام میں حضرت فاطمہ دن سے قرآن پڑھ رہے تھے، وہ صحابی باہر آئے، پردے میں کچھ چھپ گئے تھے، وہ باہر آئے، وہ حضرت عمر کے ساتھ ساتھ چلنے لگے دائرہ ارقام کی طرف، لوگ دور سے دیکھنے لگے، اور ایک اطلاع پہنچ گئی کہ عمر آ رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار بھی ہے، اور وہ برہنہ تلوار ہے۔ دروازہ بند، کافی دروازہ بند، امیر حمزہ جو حضرت کے چچا محترم ہے وہ بھی ہے، انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمر کو آنے دو، وہ کس حیثیت سے آنا چاہتا ہے دیکھ لیں، اگر وہ واقعی ایمان کی طرف یا آپ پر ایمان لانے کی غرض سے آیا ہے تو الحمدللہ، اور اگر اس کے برعکس وہ کسی اور راستے کے تحت آیا ہے تو پھر ہم بھی اس کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب دائرہ ارقام پر حضرت عمر پہنچے، کھٹکھٹایا تو آواز آئی، اندر سے آواز دی گئی، کون ہے؟ کہا عمر بن خطاب۔ کہا کس طرح سے آئے؟ تو فرمایا کہ دروازہ تو کھولیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایما اور اشارے سے دروازہ کھولا گیا۔ رسول تاریخ ہم کو بتاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے سامنے پہنچ کر کہا کہ اے عمر بن خطاب، بتا تو کس ارادے سے آیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح جناب کا عالم میں تھا، آپ کی زبان میں بس الفاظ نکلے، حضرت عمر کا عالم میں تھا کہ بے اختیار برس گئے، اور فوری ان کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، اور کہا کہ اے محمد، مجھے کلمہ پڑھا کر اپنے دین میں شامل کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لایا۔ تاریخ یہ بھی ہم کو بتاتی ہے کہ اس وقت امیر حمزہ، حضرت رسول اکرم اور دائرہ ارقام میں کوئی 27-28 صحابہ موجود تھے، انہوں نے فرد مسرت میں خوشی میں نعرہ تکبیر کو جو بلند فرمایا تو کہا جاتا ہے کہ مکے کی پوری وادی اس کا تکبیر سے گونج اٹھی۔ یہ حق کا بول بالا سیکھا۔ دوستوں بزرگوں، یہ تعلیم و تربیت تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کی، ان کے صدقے میں ہم کو ملی ہے۔ اب آپ صاحب کوئی سے اگر ہم اپنے آپ کو خود موڑ لیتے ہیں تو یہ ہمارا رسول ہے، حق کا رسول ہے۔ ہم تو اپنے لیے ہیں، اپنے آپ کی زندگیوں پر غور کیجیے، اس آئین کو مضبوطی سے تھامے رکھیے جو شریعت محمدیہ کے نام سے، اس قرآن کو تھامے رکھیے، اس پر عمل پیدا ہونے کی کوشش کیجیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت کو اپنے ذریعے اپنے سامنے نظر بنا کے رکھیے، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ حق کیا ہے اور حق کے سامنے باطل کی کیا ہے۔ تفصیلات بہت ہے، میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ مظاہرہ ہو رہا ہے، اب میں تابعین صاحب دیکھیے ایک بات میں یاد رکھیے، دنیا کا کوئی شخص قطب ہو، دار ہو، غوث ہو، کوئی بڑی حیثیت نہیں رکھتا صحابی کی آگے۔ صحابی کی جو حیثیت ہے، صحابی کی جو مرتبت ہے، صحابی کا جو انداز ہے، صحابی کا جو عزت
ابو جہل نے ذکر کہا، لیکن اس صحابی نے نعوذ باللہ من ذالک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی امت کا فرعون کہا ہے. تو پھر صحابیوں کو دیکھنے والے تابعین یعنی ان کی اتباع کرنے والے اور تابعین کو دیکھنے والے اتباع کر رہے ہیں. یہاں میں ایک تابعی کا ایک واقعہ چونکہ ایک کوئی انداز ہے چھوٹا سا واقعہ ہے انشاءاللہ 1-2 منٹ میں ختم کروں گا نماز کا وقت صحیح ہے. یہ ہے ہشام کا واقعہ ہے. یہ ہشام بن عبد الملک بنی امیہ کا بادشاہ ہے. ایک موقع پر حج عمرے کے لیے آیا. عمرے کے تمام مناسک پورے کرنے کے بعد اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کیا اس دور میں کوئی صحابی دور میں موجود ہے جنہوں نے رسول اکرم کو دیکھا؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں. اگر رہتے تو میں یقیناً ان سے استفادہ کرتا ہوں، ان سے دعاؤں کو تبھی سنتا. ہم نے کہا کہ نہیں کوئی صحابی نہیں ہے، زندہ تابعی ہے. تو کہا کہ تابعی بھی نہیں ہے. اچھا تابعی بھی تابعی صاحب ہے، ان کو بڑا کہا ٹھیک. ان کا نام ہے طاؤوس بن کسیان. ان کا نام ہے طاؤوس بن کسیان. آپ پہنچے لوگ نے کہا کہ کسان نے عبد الملک نے آپ کو یاد کیا ہے، آپ تشریف لائیں اور اس سے ملاقات کیا. آپ نے کہا کہ میں کہیں آتا جاتا نہیں، آپ وہ خلیفہ وقت ہے امیر المؤمنین ہے اپنا. آپ چلو آپ وہی کوئی چلے آئے. جس کمرے میں شام بیٹھا ہوا تھا، بڑے شام شوکت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، آپ وہی آئے جہاں خالی ختم ہو رہا تھا اس کا، وہاں آپ نے اپنے جوتے اتار دیے اور السلام علیکم کہہ کر سیدھے ابھی عائشہ نے ملک کے بازو اس کی نشست کے بازو جا کر بیٹھے. شام پریشان ہو گیا، بولے یہ کیا ہوا؟ اس کو دربار کا انداز تھا، ہٹو بڑھو آگے پیچھے سلام درد اور فراختہ ہوا بڑا اس سے میں آیا کہا کہ طاؤوس یہ کیا ہے تمہارا طریقہ کو بات ہے؟ دربار کے کچھ آداب ہوتے ہیں، دستور ہے ہمارے پاس کا، اور پھر تم نے مجھے اپنے میرے نام سے تم نے پکارا، امیر المؤمنین نہیں کہا، اور پھر سلام علیکم کہہ کے میرے بازو آ کر بیٹھ گئے. آخر اس کا کیا معاملہ ہے؟ اس کو میں کیا سمجھوں؟ حق کوئی کا انداز ہے. دیکھیے کیسا انداز ہے، حق کوئی کا انداز. حضرت طاؤوس نے کہا کہ شام میں نے تیرے خادم کے پاس اپنے جوتے اتارے، یہ پہلی بار. تو یاد رکھ میں اللہ کے حضور جاتا ہوں مسجد کو، مسجد کے دروازے کے پاس میں اپنے جوتے اتارتا ہوں، لیکن اللہ نے مجھے کچھ نہیں کہا. تو تیرے خالق کے پاس میں جوتے اتارتا ہوں تو تو مجھ سے خفا ہوتا ہے. دوسری بات میں نے تجھے تیرے نام سے نہیں پکارا، اور امیر المؤمنین نہیں کہا، مطلب کہ امیر المؤمنین نہیں کہا، بلکہ نام ہشام کہہ کے السلام علیکم کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار نے بھی تو اپنے محبوب جو پیغمبر تھے ان کو بھی تو ناموں سے ہی پکارا ہے، یا داؤد، یا یحییٰ، یا زکریا، یہ بھی تو نام سے ہی پکارا گیا تھا. وہ تو محبوب پروردگار کے محبوب بنتے منتخب بنتے، اور تو ایک ہماری طرح انسان. اور پھر میں نے تجھے ایک مومنین اس لیے نہیں کہا کہ تجھے یاد ہونا چاہیے